السلام علیکم دوستو، میں ہوں ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسلان ہیلتھ ٹپس۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں وظیفہ جو ہے وہ ہے بیبی بوائے۔ جو دوست یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بیٹا عطا کرے تو ان کو چاہیے کہ یہ ہمارا وظیفہ پوری توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ کریں اور اللہ پاک کی رحمت سے باامید ہو کر کریں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو جی دوستو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ یہ وظیفہ آپ نے پوری توجہ اور یقین کے ساتھ کرنا ہے کیونکہ یہ قرآنی وظیفہ ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اس وظیفے کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ لوگوں نے مسلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور ہمارے چینل کو سپورٹ کرنی ہے۔ تو جی ہاں دوستو، یہ وظیفہ جو ہے وہ بیبی بوائے کے لیے ہے اور یہ وظیفہ میاں اور بیوی دونوں نے مل کر کرنا ہے۔ جی ہاں، یہ وظیفہ میاں اور بیوی دونوں نے مل کر کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک بے اولاد جوڑے جتنے بھی ان کو نیک صالح اور خوبصورت اولاد سے نوازے۔ تو آپ لوگوں نے کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو بھی قبول فرما سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، درود شریف پڑھنا ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ لوگوں نے درود شریف پڑھنا ہے اور درمیان میں وہ سورت پڑھنی ہے۔ وہ سورت کون سی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ سورت ہے سورۃ الکوثر۔ جی ہاں، سورۃ الکوثر بہت ہی چھوٹی سی سورت ہے جو آپ نے اس کا ورد کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوبصورت اولاد سے نوازے گا۔ یہ سورت پڑھنے کے بعد آپ نے پھر جو ہے آخر میں درود شریف پڑھنا ہے اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کی جب دعا کریں تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد سے نوازے اور آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ اس عمل کو کرتے رہنا ہے اور انشاءاللہ جلد ہی آپ بیٹے کے ماں باپ بن جائیں گے۔ تو آپ ٹائم کی اگر بات کی جائے، لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سا ٹائم ہے۔ جی کوئی ٹائم نہیں ہے، جب اگر میاں فری ہو وہ کر سکتا ہے، بیوی فری ہو تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔